بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا صدق اللہ العظیم. جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے اور اللہ سنتا دیکھتا ہے. معزز حاضرین، گزشتہ مجلس میں یہ باتیں بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق و مالک ہے. سب چیزیں اسی کے قبضہ و اختیار میں، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، اسی کی میراث ہے، وہی اس کا وارث ہے، کسی اور کی ملک نہیں ہے. تو جب یہ باتیں بیان کی گئیں تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے بندگان خدا، جو کچھ تمہیں مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو، جو کچھ تمہیں لینا ہے وہ اپنے مالک حقیقی سے مانگو، اور اس سے نہ صرف دنیا نہ مانگو بلکہ اس سے دارین مانگو، یعنی دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، دنیا کی نعمتیں بھی مانگو، جنت کے نعمتیں بھی مانگو، وہ تمام چیزیں مانگو. اللہ کی ملکیت ہے سب کچھ، اس کے خزانے میں جو کچھ ہے وہ تم مانگو، اور اس میں صرف ایک چیز مت مانگو کہ دنیا مانگ رہے ہیں، نہیں، بلکہ دارین مانگنا، دنیا اور آخرت دونوں چیزیں مانگو. فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو، دنیاوی نام و نمود کے عبادت بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے لوگوں میں عام رواج جہاد کو جاتے تھے تو مال غنیمت کے واسطے جان دینا، لڑنا، یہ نہیں، ہم شریک ہو گئے، جان بچا کر آ گئے تو چلو ہمیں کچھ جو مال ملا ہے میدان کارزار سے اس میں سے ہمارا حصہ ملتا ہے. کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے جہاد کو جاتے ہیں، کچھ لوگ شہرت کے واسطے، شہرت کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، شہرت کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارا نام ہو جائے، ہمارے اخبارات میں نام چھپ جائیں، لوگ ہمیں بلا بلا کر کے آؤ بھگت کریں. صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو کہے کے لیے؟ شہرت کے لیے، شہرت کے لیے. اور کچھ لوگ حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، کس واسطے؟ ان کا مقصد ہے کہ ان کی عزت ہو جائے. کیا نمازی آدمی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. روزہ کیا رکھتے ہیں، کیا رکھتے ہیں، کبھی روزہ ان کا چھٹتا ہی نہیں ہے. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے بھی بڑے پابند ہیں، سمجھے؟ اور کیا نمازی، سارے محلے کو اس پر سمجھے ناز کرنا چاہیے. تو گویا نماز پڑھتا ہے اپنی عزت کے لیے، مال خرچ کرتا ہے شہرت کے لیے، جہاد میں جاتا ہے مال غنیمت لوٹنے کے لیے. تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہیں کام آنے والی نہیں.
یہ چیزیں کام آنے والی نہیں، چند روزہ زندگی میں تمہارا نام ہو جائے گا مگر حاصل کچھ بھی نہیں، شہرت ہو جائے گی مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، اور جو بھی مانگنا ہو وہ اللہ سے مانگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث اس سلسلے میں ہے، فرماتے ہیں، یعنی قرآن یہ فرما رہا ہے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس وہ بھی ملے گا، اور جو آخرت کا انعام چاہے وہ بھی اللہ ہی کے پاس ملے گا۔ دنیا اور آخرت دونوں اللہ ہی سے مانگو، اس لیے کہ یہاں کی نعمتیں بھی وہاں کی نعمتیں بھی سب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جس کی ہے اس سے مانگو، غیر کی نہیں ہے تو غیر سے کیوں مانگو؟ جی خدا کے غیر کی یہ چیزیں نہیں ہیں، غیر اللہ کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ دنیا کی چیزیں اللہ نے اپنے غیر کو نہیں دیا، سمجھے؟ تو پھر بات یاد رکھ لو، غیر اللہ کو ہمیشہ سمجھتے چلو، یہ لفظ غیر اللہ سے لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں، اس کو ہمیشہ پکڑ کے رکھنا۔ ہمارا پورا ینگ طبقہ، ہمارے سب سننے والے چاہنے والے سب اس پکڑ کر غیر اللہ پر بولے جا رہے ہیں، غیر اللہ کی بات یہاں کہیں کرتا، ولی کو غیر بولا لگا تم بجا، ولی کو غیر بولتا ہے، جب اللہ نے دوست کہا تو کون غیر بولنے والا؟ اللہ نے اپنا دوست کہا ہے تو تم کون ہو غیر بولنے والے؟ نہیں غیر اللہ کا میرے سے کیا تعلق ہے؟ میں مومن ہوں، غیر اللہ سے مجھے کیا تعلق؟ غیر اللہ سے مجھے کوئی تعلق نہیں۔ ولی اللہ کے بارے میں کچھ بولتا ہے تو میں چھوڑتا نہیں۔ ہاں تو غیر اللہ کون؟ جو خدا سے غیر ہو، ولی اللہ کبھی غیر نہیں۔ غوث، خواجہ، قطب، ابدال، سمجھے، پیر، مرید، مرشد، کوئی بھی خدا کا غیر نہیں، نبی بھی خدا کا غیر نہیں، سب خدا کے محبوب، خدا کے دوست، خدا کے پیارے۔ جی اللہ کے نام پر دو بولے تو لا کر صحابہ کہاں دیتے تھے؟ رسول اللہ کے پاس دیتے تھے، کعبے میں رکھ کے چلے آتے تھے۔ دینے کے لیے وہ دکھتا ہی نہیں نا، اللہ کے نام پہ دو بولتے ہیں تو اللہ کے نام پہ دینا، اللہ کو دینا ہے تو دینے والا دکھتا ہی نہیں ہے، تو اب جو دکھتے ہیں ان کو دیں گے تو اللہ کو دینا ہو گیا۔ جو دکھتے ہیں اس کے پیارے ان کو دے دیے تو کسے دینا ہوا؟ اللہ کو دینا ہوا۔ جو پیارے ہیں ان سے لیتے ہیں تو اللہ سے لینا ہو گیا۔ پیاروں کی باتیں پیاری باتیں ہیں، غیروں کی باتیں کرنے سے دوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کیا کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی، مجھے ایک دن جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے کیے کا صلہ پانا ہے، یہ دنیا بے ثباتی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک موتا دیکھ لیا آخرت کی فکر بڑھ جاتی۔ سمجھے؟ ایک کا انتقال ہوا بولے تو اس پر پامپ نہیں بولنا، اپنے آپ پر بول لینا، وہ تو پا گیا، پار ہو گیا۔ اب میرے اوپر فکر لگنا چاہیے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیسا ہے، آخرت کی فکر لگ جائے، کیا دنیا کی فکر نہیں کرنا؟ کیا آخرت کی فکر جس کو لگ جائے گی اس کی دنیا خدا غیب سے بنا دے گا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ آخرت کی فکر جس کے دل میں بیٹھ گئی دنیا سے اسے بے پرواہ کر دے گا۔ اب دنیا اس کے سامنے ذلیل ہو کر آ جائے، قدموں پہ گر جائے، دنیا نہیں ہونا بولے گا، ایسا بول دیا تو کیسا، میں تو آپ ہی کے لیے بنائی گئی، ایسا بول دیا تو کیسا، میں آپ ہی کے لیے بنائی گئی، آپ ہی کے لیے میں سجائی گئی ہوں،
آپ کی غلامی میں کرنے کے لیے آئی ہوں. دنیا کہے کہ میں آپ کی غلامی کے لیے آئی ہوں. تو بندہ خدا جب فکر آخرت پیدا کرتا ہے تو دل میں اللہ سمجھے غنا پیدا کر دیتا ہے. اب دل میں غنا پیدا کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ جتنا ملتا ہے اس پر مطمئن ہو جاتا ہے. جی جتنا ملتا ہے اس پر مطمئن ہو گیا، یعنی شکم سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا. پھر اور 2 نوالے دلے ہوئے، 1-2 چمچے دلے، سمجھے؟ 4 چمچے کھانے والا آپ کو 2 چمچے ڈالتا ہے. آپ کے 2 چمچے کی آڑ میں اپنے 4 چمچے کھاتے. اسی لیے فرمایا دعوتوں میں جا کر کسی کو ڈالنا نہیں. کس کی دعوت، کس کا راج، سمجھے؟ میرا دل دیکھنا ہے تو پڑوس کے گھر میں دعوت ہوئی تو دیکھو بڑا، سمجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کو کسی نے دعوت دی، آپ گئے، کائے کو بلایا؟ دعوت کائے کو دیا؟ کائے کے لیے؟ جی ہم کو کھانے کے لیے. ہم کو بلائے کیا کرنے کے لیے؟ کھانے کے لیے. دوسروں کو کھلانے بلائے؟ نہیں بلائے. تو حضور فرماتے ہیں آپ کو کھانے کے لیے جو بلایا گیا آپ کھائیے، دوسروں کو کھلائیں گے تو ڈاکو کا مقام ہو جائے گا. ڈکیت یعنی چور پیچھے سے چرا کے جاتا ہے، ڈاکو سامنے سے مارتا ہے. غیر کو کسی بھی حالت میں نہیں ڈالتا. دلو 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 دلو. یہ کام کس کا ہے ڈال کر کھلانے کا؟ گھر والے کا. گھر والا کھلاتا اپنی جگہ. دعوت کھانے کے لیے ہم کو بلائے ہیں، دوسرے کو کھلانے کے لیے. تو مطلب یہ ہوگا کہ ڈال رہے ہیں لوگوں کا طریقہ ہو گیا. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پیٹ بھر جانے کے بعد اور ڈالیں گے نہیں، ارے ایک نوالا نہیں، اور زیادہ ستائیں گے تو چڑ جائیں گے. بس بولتا ہوں نہیں، بس بولتے ویسٹ کرتے ہیں. تو جیسا پیٹ بھر جانے کے بعد 2 نوالے کی جگہ نہیں رہتی ہے، ایسا ہی جب آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو بندے کو 2 روٹی مل جاتی ہے تو بڑا مطمئن ہو جاتا ہے. ہوا نہیں نہ ہوا نہیں نہ ہو رہا نہیں نہ ہو رہا نہیں نہ، یہ سب کب؟ آخرت کی جسے فکر نہیں رہتی اسے دنیا حل من مزید، حل من مزید، اور ہونا اور ہونا، جہنم کی طرح آواز کرنے لگتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ دنیا سے وہ کیا ہو جائے گا؟ مطمئن ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دنیا اس کے پاس کیسے آئے گی؟ ذلیل بن کر، خدمت گزار ہو کر آئے. نہیں معلوم آپ کو کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کی بارگاہ میں لوگ تجوریاں لے کر کھڑے رہے. حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں لوگ تحائف لے کر کے آتے، یہ سمجھ کر کے نہیں کہ وہ غریب ہیں، وہ مسکین ہیں، نہیں، کہ اللہ والے ہیں، اللہ والوں ہی کو دینا چاہیے. لاتے ہیں. چنانچہ اللہ والے بھی ایسا ویسا مال اٹھا کر جیب میں نہیں ڈال لیتے. غوث الثقلین کی بارگاہ میں ایک شخص بہت بڑا مالدار، سمجھے، دینار کی 2 تھیلیاں، کیسائے دینار، کیسا بولتے تھیلی کو، 2 تھیلی لے کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں آیا. بغداد کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو گیا. حضور غوث الثقلین نکل رہے ہیں، تحفہ دے رہا ہے. غوث پاک نے فرمایا ہم فقیروں کو اس کی کیا ضرورت ہے، آپ لے جائیے، ہم کو ضرورت نہیں. منع کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، پھر بھی اصرار کر رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا ہے. حضرت کو جلال آ گیا. حضرت نے فرمایا میں منع کر رہا ہوں، پھر آپ دے رہے ہیں. نہیں، لے لیجیے لے لیجیے. تو آپ نے جلال کی نگاہ ڈالی، دونوں کیسا لیا اور آپ نے دونوں کو رگڑا. رگڑنا تھا، خون کے قطرے گرنے لگے. تو آپ نے فرمایا شرم نہیں آتی غریبوں کا چوسا ہوا مال اہل اللہ کی خدمت میں دے. سمجھے؟ جو سا مال مل گیا وہ لے جا کر کے پہنچا دیے شیخ محترم کے پاس، جو سا مال مل گیا لے جا کر کے پہنچا دیے علماء کرام کے پاس. آج اس کی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اماموں کی اقتداء میں ہماری نمازوں میں بھی خشوع اور خضوع نہیں ہے.
उठक बैठक तो जरूर है, खुशी और खुजू नहीं। चुनाचे दुनिया की फिक्र क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। और याद रखना, जो दो चीजें, जिसे दुनिया की फिक्र लग गई उससे आखिरत की फिक्र निकल जाती है। जिसे दुनिया की फिक्र लग गई उसे आखिरत की फिक्र लग छूट जाती, खत्म हो जाती। और जिसे आखिरत की फिक्र लग गई उसे दुनिया की फिक्र छूट जाती। इस पर फरमाया गया कि याद रखिए, जो आखिरत को भूल जाता है उस पर इसके असबाब जिंदगी परागंदा फरमा देता है परवरदिगार, और फकीरी उसकी आंखों में बस जाती है। याद रखिए, दुनिया जितनी मुकद्दर है उतनी ही मिलेगी। दुनिया जितनी मुकद्दर है उतनी ही मिलेगी। अरबपति बनने के लिए किस्मत में है तो अरबपति बन जाएगा, करोड़पति बनना है तो बन जाएगा जी, लखपति बनना है तो बन जाएगा, हजारपति बनना है तो बन जाएगा, सैकड़पति बनना है तो बन जाएगा, भिखारी बन के रहना है तो रह जाएगा। लाख भीख मांगने वाला शख्स वो अरबपति बनने की लाख कोशिश करे, नहीं बन सकता। पहले से तय है, अगर कोई फकीरी घराने में पैदा होता है उसके हक में अरबपति बनने का फैसला है तो जरूर बन जाता है। तो जो चीज हमारे हक में रब ने तय कर दिया है वो हमको मिलके रहेगी। हम इस काम के लिए दुनिया में नहीं आए। किस काम के लिए? दुनिया बनाने के लिए, समझे, माल हड़पने के लिए, औलाद के जरिए अपनी शान बढ़ाने के लिए दुनिया में नहीं आए। दुनिया में हम आए ही हैं अल्लाह के मर्जियात पर चलकर आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इसीलिए दुनिया में भेजा गया और मुख्तसर जिंदगी देकर भेजा। कितनी जिंदगी देकर भेजा? मुख्तसर। कितनी मुख्तसर? ज्यादा से ज्यादा चली गई तो 90-100 को हाथ लगा के खत्म। इसमें 40 वाले भी जाते हैं, 30 वाले भी जाते हैं, 25 वाले भी जाते हैं, 60 वाले भी जाते हैं, 70 वाले भी जाते। हाई लेवल पर चला गया तो ज्यादा से ज्यादा 90 से 100 के दरमियान। ये 100 क्या है? बहुत मुख्तसर मुद्दत, जिसकी कोई अहमियत नहीं। 900 साल तो जीने वाले जिए, 1000 साल जीने वाले जिए, मगर अब उतने साल जीने वाला कोई नहीं है। समझे? 45 के बाद तो कुर्सी पे नमाज पढ़ता है जी। 60 के बाद तो जो है उठक बैठक मुश्किल हो जाती है, फिर भी ये बंदा चलता है। ये अल्लाह का करम, बुजुर्ग हुआ नहीं, इस वास्ते चलता है। हो गया तो उसको भी मुश्किल है। तो बहरहाल याद रखिए, साहिब तफसीर रूहुल मुआनी एक बात लिखते हैं, इंसान को चाहिए कि दुनिया को अपनी मकसूद जिंदगी न बनाए जी। यानी सब कुछ मेरी दुनिया ही है, ये इंसान को नहीं चाहिए। ये दुनिया एक मंजिल, दुनिया एक मंजिल, आखिरत मंजिल है मकसूद। दुनिया एक मंजिल, आखिरत मंजिल है मकसूद। अब मंजिल और मंजिल मकसूद को एक मिसाल से समझ लीजिए आप। हमारी मंजिल मकसूद मद्रास, मिसाल, हमको कहां जाना है? मद्रास। भाई कार जा रहे हैं जी, तो रास्ते में आम्बूर आ गया, वहां के सेमिया, वहां का वो याद आया, तो आम्बूर में रुके, रुक कर जो खाना था खाए, हुआ। अब वो मंजिल मकसूद क्या है? मंजिल कब तक के लिए? थोड़ी देर के लिए। और चैन उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि चेन्नई ना मिल जाए जी। चेन्नई पहुंचने तक चैन नहीं आता। रास्ता भर
देखते हैं अभी कितने किलोमीटर है, अभी कितने किलोमीटर है। तो जितने भी स्टेशंस, जितने भी बस स्टॉप्स आते हैं, ये सब क्या हैं? मंजिल। और मंजिल है मकसूद। मद्रास बना रहे तो मद्रास, मैसूर बना रहे तो मैसूर, बंबई बना रहे तो बंबई, बगदाद बना रहे तो बगदाद, मदीना बना रहे हैं तो मदीना, वो मंजिल है मकसूद। तो आदमी को चैन कहाँ मिलता है? आदमी को चैन कब मिलता है? मंजिल मकसूद पर पहुंचने के बाद। ऐसे ही आदमी को चैन कब मिलना चाहिए? आखिरत में पहुंच गया, कामयाब कामयाब। तो आखिरत की फिक्र हमें हमेशा करना चाहिए। यही इस आयत से कुरान बता रहा है कि तुम दुनिया की चीजें चाहते हो, वो तुम्हारे मुकद्दर की हैं, खुदा उसको देता है, वो तो मिल जाती हैं, तयशुदा चीजें तुम्हारे लिए मिल जाती हैं, समझे? उसके बाद क्या है? आखिरत की जो फिक्र है वो तुम्हारी मेहनतों पर है, तुम्हारी मेहनतों पर रख दिया। दुनिया खुदा ने अपने कर्म पे रख दिया, आखिरत हमारी मेहनत पे रख दिया। हमारी जितनी मेहनत आखिरत पर होगी उतनी बड़ी कामयाबी, और हम जितनी मेहनत दुनिया में करेंगे वो नाकाम हो जाएंगे, और वही होगा जो रब ने तय करके। इसीलिए बड़ी प्यारी दुआ, हर एक को याद रहने की दुआ कुरान करीम ने तालीम दी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ मौला, हमारी दुनिया भी बेहतर बना, हमारी आखिरत भी बेहतर बना। दोनों चीजें अल्लाह से बेहतरी के मांगना चाहिए। तो मालूम हुआ, हाय दो चीजें रखना चाहिए। फरमाते हैं इस आयत की रोशनी में मुफस्सिरीन, मुसलमान यानी अहले ईमान ना तो दुनिया को अपना मकसूद बनाए, ये मकसूद हमारा नहीं है, दुनिया को अपना मकसूद ना बनाए और आखिरत को भूल न जाए जी। उसके अलावा और ये फरमाया, इस तरीके से दुनिया को बिल्कुल छोड़ भी न डाले। क्या है? दुनिया को बिल्कुल छोड़ भी न डाले। दुनिया होना नहीं है तो कैसे? तो बड़ी प्यारी बात फरमाया, एक हाथ में दीन ले लेना, एक हाथ में दुनिया ले लेना। दुनिया हमारी जरूरत, दुनिया हमारी जरूरत, आखिरत हमारी मंजिल मकसूद। तो जरूरत की चीज भी होना जी, कितनी देर के लिए होना? जितनी जरूरत पूरी हो सके जी। एक मिसाल देता हूं, आप आसानी से समझेंगे। एक आदमी बहुत बड़ा घर बना दिया, महल बना, समझे? बनाने के बाद नौजवानों ने बनाया, कहा बड़े सालों से मेहनत हो रही है साहब की, एक मकान आपके लिए हमने बना दिया, बड़ा अच्छा मकान, तो ले जाकर इस मकान में आपको रहना है, डॉक्यूमेंट वगैरह बनाकर हम आपको दे देंगे, कभी क़यामत तक देने वाली नहीं है, दे आज तो दिला दूं मैं थोड़ा जी। तो ये मकान आपके लिए बना है, सारी चीजें हैं, समझे? बेडरूम है, समझे, किचन रूम है, बाथ, ये सब है, बाथरूम नहीं, टॉयलेट नहीं है, इसमें आप रह जाएंगे। मैंने कहा सब है, ये नहीं है। कहा इसकी क्या जरूरत है? ये तो अच्छे आदमियों के लिए रहने की जगह है, यहाँ रहना ही नहीं है आपको, तो फिर उसकी क्या जरूरत है? तो मैंने कहा इस मकान की हमें क्या जरूरत है? टॉयलेट नहीं है तो कोई मकान लेता है? माटी गेज को हो या कास हो या किराए को लेगा? क्या कहे? ये फ्री भी देंगे तो नहीं चाहिए। उसने पूछा कि हमेशा हमको उसमें रहना है? नहीं, उसमें रहना नहीं है, मगर वो होना कितनी देर के लिए? जितनी देर जरूरत को उससे फारिग होने के लिए जाते हैं। हमेशा उसमें बैठते नहीं, हमेशा उसमें बैठते भी नहीं और उसके बगैर रहते भी नहीं। तो मालूम हुआ जितना टॉयलेट हमारे लिए जरूरी है, जितनी देर के लिए, उतनी ही दुनिया हमारे लिए उतना। दो रोटी समझे? इतना हिट खाया, इतना खाना खाया, बस। उसके लिए
مارے مارے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں اللہ بھیج دیا تھا. ہاں مارے مارے پھرنا کب؟ جبکہ بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلے, بیوی کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے نکلے, ماں باپ کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے نکلے, شیخ محترم کی خدمت کیا جذبہ لے کر نکلے, راہ حق میں دینے کا جذبہ لے کر کے نکلے. جب اوروں کی فکر کر کے نکلتا ہے تو اللہ ہمارے برتن میں اوروں کی روٹی بھی ڈال دیتا ہے. یہ میرا بندہ وہ کام کر رہا ہے جو میرے ضرورت مند بندوں کو کام آئے. سب آپ پیٹ بھر رہا ہے, اپنا پیٹ بھر لے رہا ہے, تو اللہ کے علم ہے کہ اس کے پیٹ میں 2 روٹی کے اوپر 2.5 روٹی کے اوپر جاتی نہیں, تو پھر کہے گا ہرس کرنا اور روٹی لے کر سکھا کے کہے گا پھینکتا ہے. لہٰذا کل دیکھیں گے آج کی تمہاری 2 روٹی مل گئی. اس طریقے سے دنیا کتنی ہونا چاہیے؟ اپنی ضرورت, دنیا ضرورت کے مقدار, آخرت مقصود کے مقدار. سمجھے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف دنیا مانگنا یہ کافروں اور منافقوں کا طریقہ. صرف دنیا مانگنا کس کا طریقہ؟ کافروں کا. کافر اور منافق کیا کرتے ہیں؟ دنیا دنیا. وہ ادھر بھی سونا لگاتے ہیں, ادھر بھی سونا لگاتے ہیں, ادھر بھی سونا لگاتے ہیں, گلے میں بھی سونا پہنتے ہیں. سمجھے؟ یہ ساری چیزیں وہ اپنے لیے بناتے ہیں. سمجھے؟ مومن دنیا مانگتا نہیں اللہ سے. کتنی مانگتا ہے؟ مولا حسنت دنیا دے دے, اچھی دنیا دے دے. یا ہمیں اچھی دنیا سے مراد کیا؟ مجھے رزق دے تو حلال دے دے, مجھے اولاد دے تو صالح دے دے, مجھے صحت دے, عمر دے تو صحت دے دے, صحت دے دے تو عبادت کی توفیق دے دے, عمل کی توفیق دیا تو اخلاص کی دولت دے دے. ایک چیز مانگا تو اس کے برابر کی چیز مانگا. یہ سب مومن مانگتے رہتا ہے. مولا مجھے 100 برس کی زندگی دے دے تاکہ میں محلیں بناؤں, دکانیں بناؤں, باغات لے لوں, بچوں کے نام پر سب کو. یہ تو منافق اور کافر کا کام. مولا مجھے 100 برس کی عمر دے, نیت بدل جاتی. مولا مجھے 100 برس کی عمر دے دے تاکہ میں دین کی تبلیغ کروں, 100 برس کی عمر دے دے تاکہ میں تیری عبادت کروں, 100 برس کی عمر دے دے تاکہ میں بار بار قرآن پڑھتا رہوں, 100 برس کی عمر دے دے تاکہ میں تیرے بندوں تک تیری باتیں پہنچانے والا ہوں. مقصد بدل گیا جی. جو چیز بنی ہوئی, میرے پیر و مرشد آقا نعمت فرماتے ہیں, دنیا کو بنانا چھوڑ بھی دے, دنیا تو بنائی ہے جی. بنائے ہوئے کھلونے کو پھر کوئی بنانے گیا, بنے ہوئے کھلونے کو کوئی بنانے گیا تو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا. ایک آدمی نے کہا یہ اتنی اچھی مسجد بنی ہے, میں اس کو بناتا, میں اس کو بناتا. مسجد بن چکی ہے, افتتاح ہو گیا ہے, اب اس کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بنانا چاہتا ہے. بنانے کا مطلب کیا بناتا ہے؟ وہ توڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ توڑتا ہے. بنی ہوئی چیز کو بنایا نہیں جاتا, توڑا جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں دنیا کو بنانا چھوڑ بھی دے, دنیا تو بنائی حق کی ہے, تجھے یہ کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. دل کو تو موافق کر لے جا, اپنے دل کو بنا لے, تیرا دل بن جائے. دنیا کو بنا لیا, تیرے رہنے کے واسطے اچھے اچھے بلڈنگ بنا لیا, رہنے کے لیے اچھے اچھے گھر بنا لیا, ماربل ڈالا, وہ ڈالا, اچھے اچھے گھر بنا لیا, تیرے رہنے کے گھر بنا لیا. اچھی بات ہے, بہت اچھا کام کیا. کبھی یہ بات سوچا کہ ہمارے رہنے کا گھر اتنا اچھا بنایا ہوں تو مولا کے رہنے کے گھر کو میں نے کیا بنایا؟ ہمارے رہنے کا گھر مٹی پتھر گارے بالو کا ہے, ہمارے رہنے کا گھر. مولا کے رہنے کا گھر قلب ہے, دل ہے. یہ دل بن جائے, یہ دل بنتا ہے آخرت کی فکر سے. اسی لیے فرمایا کہ دنیا مانگنا کافروں کی عادت ہے, سمجھے, اور دنیا اور آخرت دونوں مانگنا یہ مسلمانوں کی شان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر آگے فرمایا, یاد رکھیے
عبادت آخرت کے ثواب کے لیے کرنا چاہیے. جو بھی عبادت ہے آخرت کا اجر پانے. اگر اس میں دنیا کی کوئی بات شریک ہو گئی تو وہ بھی فائدے میں آ جائے. جیسے عبادت نماز استسقاء ہے, بارش کے لیے نماز. صلاۃ الحاجت ہے, اپنی ضرورت کے لیے نماز. نماز کس کے لیے؟ صلاۃ الحاجہ کی نیت کرو وہ بھی اللہ کے لیے. نماز استسقاء کی نیت کرو وہ بھی اللہ کے لیے. نیت اللہ کے لیے ہو گئی عبادت کی, مگر اس میں اگر ہم نے اپنی ضرورت کو شامل کر لیا, یعنی میں صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے مانگوں گا میرا فلاں بگڑا ہوا کام سہل ہو جائے. جی بارش نہیں ہو رہی ہے, بارش دینے والا کون؟ اللہ ہی ہے. اللہ کے لیے نماز پڑھو. بارش کیا ہے؟ بارش آخرت نہیں ہے, بارش دنیا. تو آخرت کے لیے آخرت کے ثواب کے لیے عبادت کی جائے, اس میں اگر دنیا بھی طلب کر لی جائے تو کوئی مشکل بات نہیں. عبادت کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر نیت اس میں کر لی جائے دنیا کی چیزوں کی بھی تو یہ کیا ہے؟ جائز بتایا گیا. ہائے ہائے بڑی پیاری بات بتائی. ہمیشہ خیر کا ارادہ رکھیں. کیا ہے؟ میرے سے اچھا کام ہونا, میرے سے اچھائی ہونا, میرے سے بھلا ہونا, میرے سے نیکی ہونا. میری نیت, آدمی کی نیت کیسی رہنا؟ ہر وقت اچھے کام کی نیت رہنا. یہ اچھے کام کی نیت رکھ کر جب دنیا میں جیتا ہے تو اس کے لیے اچھا کام کرنے کا راستہ نکل آ جاتا ہے. صبح اٹھے تو کیا نیت رکھنا؟ آج کے پورے دن میں مجھ سے کیا ہونا؟ اچھا کام, اللہ کی رضا کا کام ہونا, رسول کی خوشنودی کا کام, غریب کی مدد کا کام. صبح کو اٹھ کر یہ نیت کر کے نکلتا ہے پارٹیاں کو دینا, اسے دینا. کرت والا آتا ہے, وہ چیٹی والا آتا ہے, وہ ڈبے والا آتا ہے, ڈبا, وہ فنڈ والا آتا ہے, چٹ فنڈ, ان کو دینا, ان کو دینا, ان کا سب خیال رکھ کر کے نکلتا ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ہاتھ کو افسوس کے مل کے گھر ہوتا ہے. میں صبح اٹھ کے نکلنا, یہ نیت کر کے اٹھنا, میں غریب کو کھانا کھلاتا, میں یتیم کو کپڑے پہناتا, میں شیخ محترم کی خدمت کرتا ہوں, میرے ماں باپ کے لیے میں دوائی لاتا, میرے بیوی بچوں کے لیے میں کچھ سامان لیتا, میرے پڑوس والوں کے لیے ضرورت مندوں کی میں ضرورت پوری کروں گا. یہ نیت کر کے, یہ ارادہ خیر, اچھا ارادہ کر کے جب نکلتا ہے تو اچھے کام کے لیے اچھا کام کرنے کا راستہ بھی کھل جاتا ہے. جب نیک ارادہ کر کے نہیں نکلتا, دنیا بٹورنے کا ارادہ کر کے نکلتا ہے, تب اچھا کام آیا بھی تو بہانہ بنا. نہیں آج کی صبح سے بھونی ہوئی نہیں پہ کیا آج کیا آنا تھا کہ صاحب, آج چندے کو آنا تھا پہ, اب نہیں آئی. اپنے کو کیا کب ملے تب دے سکتے ہیں, کب ملے تب دے سکتے ہیں نا. آپ کو کیا, آپ تو ہمارے یہاں ہیں. اچھی بات ہے. ایسے کیا ضرورت پڑ گئی تو قرآن کھانے سے بچہ کو لا لے کر کھانے پہ کرتا نہیں کہ وہ اسے کیا ہونے کا ہے. جی یہ نہیں انتظار کرنا. آج کی جمعہ کوئی کنسٹرکشن بات نہیں ہوئی نا, تعمیری بات کیا مطلب؟ راہ حق میں دینے کی بات نہیں ہوئی. آج کی جمعہ ایسی چلی گئی, آج کی ملاقات ایسی چلی گئی, اور دیر سے آئے. کیا صاحب پہ آئے نہیں آئے, کیا صاحب کہاں پہنچا ہوں لا کر, کب آ رہے آپ؟ یہ فکر ہونا چاہیے. نہیں آئے, اچھا ہوا چھوڑ جانا.
پوچھتے نہیں ہیں، اور چاندی زیادہ پیسے ہو کریں گے، پوچھتے نہیں. کروڑوں روپے ہو جائے، اربوں کی ضرورت ہے، اربوں کے پیسے آ گئے پھر بھی خربوں کی ضرورت. وہ مہیا کرنے کا ارادہ کر کے نکلیں گے تو نیک کام کا راستہ ہمارے سامنے خود بخود کھل جائے گا. جب کوئی بھوکا آ کر سوال کرے، اللہ سے کا شکر ادا کرنا چاہیے. مولا اتنے در ہیں، میرے در پر بھیجا نا تو، اوروں کے در پہ نہیں گئے، میرے پاس. اگر ایک بھوکا مجھ سے سوال کر رہا ہے تو کتنی میری قسمت ہے، آج میں اس بھوکے کو کھلا دوں، بلکہ ساتھ توشے میں بٹھا کر کھلا دوں. معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں دیکھنے میں چھوٹی ہیں مگر اندر بہت بڑا خزانہ رکھتی، زندگی کو بدلنے والی، مقصد زندگی کو کامیاب کرنے والی باتیں ہیں. فرمایا ارادہ خیر ہونا چاہیے. یاد رکھیے، دنیا کا کام کرنا ہے، جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، ملنا جلنا، یہ سب کون سے کام؟ دنیا کے کام ہیں. فرماتے ہیں محققین، یہ دنیا کے کام تو بظاہر دنیا کے ہیں مگر اس میں آخرت کے ثواب کی نیت کر لینا. نیت کہیں سے پکڑ کے لانا نہیں، دل میں ثواب کی نیت کر لینا. جب دل میں ثواب کی نیت کر کے ہم دنیا کا کام کرتے ہیں تو یہ دنیا کا کام آخرت کا کام ہوتا ہے. نہیں سمجھ میری بات؟ جیسے کھانا ہے نا، پینا ہے نا، پانی پینا، پانی لفظ پانی لانا، نہیں تو دودھ پینا. خالی پینا بولے تو مصیبت. کھانا کھانا، پانی پینا، سمجھے؟ اب اس میں کھاتے وقت یہ کھانا کھانا ہے نا، یہ کھانا کیا ہے؟ کون سا کام ہے؟ دنیا. اب نیت کر لینا، اے مولا کھانا کھا رہا ہوں، رسول اللہ کی سنت ہے. پانی پی رہا ہوں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اونٹ کی طرح نہیں پیوں گا، 3 گھونٹ کر کے پیوں گا. تو اب یہ پانی پینا بھی ہو گیا اور آخرت کا ثواب بھی مل گیا. کچھ بھی کرنا نہیں، نیت کر لینا ہے. رات کو سو گیا، سونا ہے نا بھائی، سونا نہیں ہے. آدمی نہیں سویا تو کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے. زیادہ بیمار ہو گیا تو کہ مر جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ 7 گھنٹے سے 8 گھنٹے تک آرام کرو. جسے یہ نیند مل گئی اسے کوئی بیماری نہیں. نیت سونا ہے نا، سونا ہے تو سونا ہماری ضرورت، سونا ہماری دنیا. نیت کیا کر لینا؟ مولا میں سو رہا ہوں نماز فجر کو اٹھنے کے لیے، میں سو رہا ہوں نماز فجر کو اٹھنے کے لیے. اب نماز فجر کو اٹھنے کے ارادے سے سویا تو دنیا بھی پوری ہو گئی. نماز فجر میں اٹھ گیا تو آخرت بھی. اور رات بھر کا سونا تو عبادت کرتے ہیں. اور ویسے تو یہ نیت کرنے والوں کی بات ہے مگر ہمارے پاس تو وہ بات ہے کہ سوتے بھی رہے تو یاد میں سو رہے ہیں، چلتے بھی ہیں تو یاد میں سو رہے ہیں. سمجھے؟ تیری یاد میں ایسا ہے، سمجھے؟ اسے لوگ کہتے ہیں خراٹے مار رہے ہیں، جاننے والا جانتا ہے کہ اللہ کی یاد میں رکھا. دست بکار دل بیار، دست بکار دل بیار کہا جاتا ہے اس کو. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنت رسول ہے. یہاں تک کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، نابینا آدمی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دعا کیجیے، مجھے آنکھ کی بینائی آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینائی کے بارے میں تھوڑا تم صبر کر لو، برداشت کر لو، میں آخرت کی یعنی جنت کی دعا کر دیتا ہوں تمہارے. دنیا میں چند روز رہنا ہے، کیا کرو؟ صبر کر لو. چند روز کے بعد تم جب جائیں گے تو تمہارے حق میں کیا ہو جائے گی؟ جنت طے ہو جائے گی، جنت لے لو. اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں دونوں چیزیں لے لوں. مجھے کیا چاہیے؟ دونوں چیزیں چاہیے. جنت بھی مجھے چاہیے اور آنکھ بھی مجھے چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہیں اچھا یہ تمہاری نیت ایسی ہے، آنکھ بھی ہونا
اور جنت بھی ہونا. تمہاری یہ نیت اگر ایسی ہے تو تم ایک کام کرو, جاؤ اچھی طرح وضو کر لو, صلاۃ الحاجہ پڑھو. اس کے بعد ایک دعا حضور نے سکھائی, اس دعا کو پڑھ لو. ان کو سکھایا, ورنہ آپ کو میں بول دوں گا تو آپ پڑھے تو ویسے رہے. ان کو سکھائے, ان کو سکھائے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا سکھائے. وہ نابینا صحابی گئے حضور کے ارشاد پر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھے اور حضور کی سکھائی ہوئی دعا پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر رہے ہیں. تو یہ آنکھوں کے اوپر سے جب پھیرے تو یہیں سے روشنی پیدا ہو, یہیں سے روشنی پیدا ہو. سمجھے؟ اور یاد رکھنا یہ ساری چیزیں حضور کے سب سے. ایک بڑی پیاری مثال میں آپ کو, مثالوں سے میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں. کبھی یہ نوشا کے اوپر کھجور برسا, چوہار, یہ مستحب ہے. وہ اچھالو بولے تو وہ سر پہ رکھ دے, بھائی نثار کرو بولے تو نثار کرنے کا مطلب فدا کرنا. نثار اٹھا گڈے رکھ دے, ایسے بھی بیوقوف. سمجھے؟ مستحب کیا بتایا شریعت نے؟ نثار کرو. اس کے جھولے کے اوپر کھجور نثار کرو, اور نثار کرے تو دیکھ لے کر بیٹھنا نہیں, وہ صدقہ اڑا کے نہیں, دوڑ کے اٹھا لینا. کھجور ملا تو کھجور لے لینا, بادام ملا تو بادام لے لینا, مصری ملی تو مصری لے لینا. یہ انداز دکھانا کہ یہ میرے نبی کی سنت بٹ رہی ہے, میرے نبی کی سنت بکھر رہی ہے. ایک ایک چیز اٹھا لیا, سنت پر عمل کرنے کی خوشی برسائی جا رہی. جیسے دولہا کے اوپر بادم مصری کھجور نثار کرتے ہیں, ایسے رب نے اپنے محبوب کے پر ساری کائنات نثار کی. سمجھے؟ چننا بولتے ہیں ہمارے بنگلور کی زبان, چنو جی چنو, کھڑ جاتا ہاتھ بدلے. آج کے بعد سے چنو. کیا ہے میرے نبی کی سنت کی خوشی ہے. نہیں تو کہیں کو بولے نثار کرنے کے لیے, اٹھا کو اوپر ٹوکرا رکھتا ہے, وہ بھی ایسا رہتا ہے, ہلتا نہیں ہدرتا نہیں. نہیں سمجھ میری بات. نثار کر, نثار کر اور ذرا اچھالتے ہیں گاؤں کھیڑے والے, ایسا اچھال, وہ ذرا احتیاط, ٹیوب لائٹ رکھتا ہے. سمجھے؟ لوگوں کی آنکھ رہتے ہیں. یہاں اوپر چڑھنا, اوپر چڑھ کے آج کے تاریخ کے بعد میں دیکھنا آپ لوگوں کو. سمجھے؟ میں نہیں چنوں گا, اس لیے کہ میں کمزور آدمی, نازک ہوں. آپ لوگ میرے اوپر پڑ جائیں گے تو پھر بیٹھ کر بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے میں بھاگ جاتا ہوں. مگر آپ لوگوں کی کیا پڑا ہے, آپ لوگ کیا کرنا, یہ تعلیم ہے جی ہماری شاہ صاحب کی, دین کی بات ہے. چنو. جیسا دولہا کے اوپر کے نثار شدہ بادم مصری کھجور چنتے ہیں, ایسے ہی کائنات کو میرے رب نے محبوب کے اوپر نچھاور کر دیا ہے. چنو, لو, صدقہ ہے میرے محبوب کا, کھاؤ کیا کیا کھاتے ہو, یہ سب تمہارے لیے میں نے دے دیا ہے, اور تم میرے محبوب کے حوالے سے میرے ہو کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھنا یہ دنیا صوفیاء کے پاس دار الفرار, یہ دنیا دار الفرار, آخرت دار القرار. دنیا دار الفرار, بھاگنے والا. اسے دنیا کو جتنا پکڑنے جائیں گے اتنا بھاگتی. سمجھے؟ جتنا پکڑنے جائیں گے اتنا بھاگتی ہے. تو بھاگنے والے کے پیچھے کتنا بھاگو گے, چھوڑ دو, وہ پلٹ کے تمہارے پاس آ جائے. اور آخرت کو جتنا پکڑنے جائیں گے, ایک معمولی نیکی کر لیا وہ نیکی تمہارے ساتھ ہے, ایک معمولی عمل کر لیا وہ عمل ہماری نجات کا سامان بن گیا. تو معلوم ہوا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے. یاد رکھو, آخر میں صوفیاء فرماتے ہیں رب سے
خوب مانگو وہ دینے والا ہے. جیسا کہ فرمایا من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. اللہ سے جو دنیا مانگے گا وہ دنیا